جی السلام علیکم، بات کریں بھائی؟ وعلیکم السلام سر جی، کیا حال ہے؟ مولا کا کرام، آقا کا کرام، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ اچھا سر، میں نا آپ سے کچھ باتیں ہیں، وہ مجھے کچھ اشکالات ہیں اہل تشیع کی کتب سے، تو ان کے بارے میں کچھ سوالات کرنے ہیں وضاحت کے لیے، تاکہ ان کو آپ صحیح طرح مجھے سمجھا جی، سکیں۔ آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام سر علی ہے، میں سیالکوٹ سے بلانگ کرتا ہوں، اور میں گزشتہ اہل سنت تھا، مگر ابھی فی الحال نہ میں سنی ہوں نہ میں شیعہ ہوں، کیونکہ میں نے اہل ٹھیک، تشیع کی کچھ کتابیں پڑھی ہیں، تو اس میں کچھ ایسی باتیں مجھے ملی ہیں جو میرے مطلب ذہن کے مطابق ٹھیک نہیں ہیں، یا اچھا، غلو اوکے و میز ہیں، اس طرح کہہ لیں آپ۔ تو اس کے اوکے، کون متعلق سی؟ آپ سے رہنمائی چاہیے تھی۔ تو کیوں تو سنی کیوں نہیں ہے بھائی آپ؟ سنی میں سر آپ کو بتاؤں، میں اپنا بیک گراؤنڈ تھوڑا بتا دوں تاکہ آپ مجھ سے ہم، ذرا واقف ہو جائیں۔ جی جی میں پہلے نا وہ دیوبندی گروپ میں تھا، وہ جو اہل سخت اینٹی شیعہ ہوتے ہیں، مطلب ہم جی جی کہتے ہیں شیعوں کو مار دو تو جنت ملے گی۔ تو بعد میں نا میں مولانا ساکھ وغیرہ اور محمد علی انجینئر کو میں نے سننا شروع کیا، اور اس طرح کے باقی جو اسپیکر وغیرہ ہیں، تو مجھے نا تھوڑا آئیڈیا ہوا کہ کتابیں پڑھنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے، لوگوں کی سنی سنی بات پہ نہیں رہنا چاہیے۔ ہم، تو تب سے میں نے اس کو کاؤنٹر چیک کیا ان کی باتوں کو، تو مجھے کچھ باتیں ان کی ایسی لگیں کہ مطلب میں اپنی وہ گزشتہ جماعت سے نا منحرف ہو گیا۔ اچھا، تو میں کافی حد تک ان دونوں کا فالوور رہا ہوں، محمد علی ہم، انجینئر کا اور مولانا ساکھ صاحب کا، مگر پھر ان کی باتوں میں بھی نا کچھ ایسی مطلب انہوں نے ڈنڈی وغیرہ ماری، تو وہ کچھ روایات کو جعلی کہتے تھے، کچھ کو صحیح کہتے تھے۔ جب میں نے کاؤنٹر چیک کیا تو خاص طور پہ وہ اہل بیت کے بارے میں کافی زیادہ وہ مطلب معاویہ پہ رک جاتے ہیں، اس چلتے ہی ہیں۔ اور تو معاویہ ان کا ایک سمجھ ایک ہے نا، معاویہ ان کے لیے کا ایک مورچے کا حیثیت رکھتا ہے کہ معاویہ سے آگے نہیں بڑھنے دینا کسی کو نا۔ ہاں بالکل، وہ ہمارے ادھر کہتے ہیں نا بلی کا بکرا، تو اس کو بلی کا ہم، بکرا بنا دو، باقی سب کو بچا۔ تو میں ہاں نے جب احسن، ان کو کاؤنٹر چیک کیا نا، تو وہ میرے مطلب عقل سمجھ میں وہ بات نہیں آئی۔ تو پھر میں نے صحیح، چاہا، کیونکہ میں ذاتی طور پہ نا ائمہ اہل بیت کو ان کی بہت عزت کرتا ہوں، میں اس صحیح، طرح تو نہیں جس طرح آپ کے مذہب میں ہے، مگر یہ ہے کہ کیونکہ رسول خدا کے اہل بیت ہیں وہ، تو ان کا علم جو ہے وہ سنی بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں، اور فخر رازی نے ان کو مطلب اپنی کتاب کے اندر وہ کوثر کا مصداق کہا ہے۔ تو جب یہ باتیں مجھے پتہ چلی تو میں نے ان کے بارے میں جاننا شروع کیا، تو آپ کی کتابیں میں نے پڑھی اہل تشیع کی نا، اس میں سے کچھ باتیں مجھے ملی وہ بہت اچھی تھی، مگر کچھ ملی ان کے اوپر نا میرا ذہن مطمئن نہیں ہوا، یا پھر مجھے صحیح طرح سمجھ نہیں آئی، تو میں ذرا متنفر ہوں اس چیز سے نا۔ تو صحیح، میں کوئی آپ سے مناظرانہ گفتگو کرنے نہیں آیا، میرا صحیح، بیسک آپ صحیح، سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو چیزیں مجھے سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے، یا میں مطلب کہ وہ میرے عقل میں نہیں آ رہی، آپ ذرا کائنڈلی ان کو مجھے کھول کے بیان کر دیں۔ جی جناب، حکم کریں، سوال کیا ہے؟ اچھا میرے پاس سوالات تو کافی ہیں، مجھے ذرا بتا دیں کہ میں کتنا ٹائم لے سکتا ہوں اور کتنے سوالات کر سکتا ہوں۔ آپ جو ہے اپنا سب سے جو اہم سوال ہے اس سے شروع کر رہے ہیں، دیکھیں کتنا ٹائم لگتا ہے اہمیت کے سب لحاظ سے سے، جو پہلا زیادہ سوال ہے اہم۔ میرا، ہاں جی، اچھا مجھے بتائیں کہ توحید آپ کے مذہب میں اصول دین میں ہے یا فروع دین میں ہے؟ توحید دین کی اساس توحید ہے بھائی، سب کچھ کا اساس، نبوت کا اساس، امامت کا اساس، دین کا اساس اللہ ہے تو دین ہے نا، اللہ حق ہے تو دین ہے۔ اگر میں آپ سے اس کے بارے میں دو روایتیں آپ کو پڑھوں گا اور پھر اپنا جی سوال کروں گا، آپ مجھے ذرا اجازت دے تو۔ جی جناب، سب سے پہلی جو روایت ہے وہ اصول کافی میں ہے، اور یہ مطلب کتاب الروضہ ہے، اصول کافی کی جلد نمبر 8 ہے، اور اس کا صفحہ ہے 242، اور وہاں پہ امام جعفر صادق جو ہے نا ان سے یہ روایت ہے، اوکے، اس کی سند ہے علی بن محمد بن عبداللہ بن ابراہیم عن اسحاق عن عبداللہ بن حماد بن مسکان عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال نحن اصل کل خیر۔ تو امام اوکے، جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ہم ہر خیر کی اصل ہیں، ومن ٹھیک، فروعنا کل البر، اور ہر جو بر ہے نیکی ہے وہ ہماری فرع ہے، ومن البر توحید، اور توحید بر میں سے ہے۔ اگر یہ روایت دیکھی جائے تو پھر امام کے قول کے مطابق جو ہے توحید وہ اصول دین میں تو نہ رہی، وہ تو پھر امامت کے بعد آئے گی اور وہ فروع دین میں ہوگی۔ جی جبکہ ایک دیکھیں، اور کتاب ہے آپ کی وہ، ہاں جی جی اس کا جواب یہ ہے میرے عزیز کہ ہم ہر خیر کے، نحن اصل کل خیرین، میں آپ کو حدیث دکھاؤں، ہاں یہ جی اس کا متن دکھاؤں، بلکہ میں ایک کتاب پرنٹڈ کتاب پہ اٹھاتا ہوں۔ عزیزو یہ کتاب ہے الروضۃ من الکافی، جلد نمبر 8، اس میں سے صفحہ نمبر 242 جاتے ہیں، جلد نمبر 8 الروضہ من الکافی، یہاں پہ صفحہ نمبر 242، جس حدیث کا میرے بھائی نے ذکر کیا ہے وہ صحیح فرما رہے ہیں، وہ حدیث ہے کافی میں، بلے وہ حدیث یہ ہے، حدیث یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ابن مسکان، ابن مسکان روایت کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام، نحن اصل کل خیر، ہر خیر، ہر اچھی بات کی جڑ ہم ہیں، ومن فروعنا کل بر، اور ہمارے شاخوں میں سے ہر اچھی بات ہے، بر ہر نیکی ہے، فمن البر التوحید، نیکی میں سے ہے توحید ہے، والصلاۃ والصیام وکظم الغیظ، نماز روزہ اور غضب کو کنٹرول رکھنا، والعفو عن المسیء،
اور کسی خطا کار کو بخشش کرنا، ورحمت الفقیر، اور فقیر پہ رحم کرنا، وتعہد الجار، اور اپنے ہمسائے کو وزٹ کرنا، اس سے نیکی کرنا، پڑوسی کا، والاقرار بالفضل۔ اچھا، یہاں پہ جو ان کے ذہن میں یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اصل ہیں، اور ہمارے جی جی فروع میں سے کیا ہے؟ ہمارے فروع میں سے توحید ہے۔ دیکھو، شیعہ مذہب میں تو یہ اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ اہل بیت علیہ السلام کے خالق ہیں۔ یہ تو اہل بیت علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، اپنے نمازوں میں روتے تھے، اللہ کے سامنے تضرع کرتے تھے، حج پہ جاتے تھے، روزے رکھتے تھے، وہ اپنے آپ کو عبد کہتے تھے، وہ خود تشہد پڑھتے تھے، اپنے نماز میں تشہد پڑھتے تھے، لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ان سے جو دعائیں مذکور ہیں، وہ کس طرح روتے تھے، امام زین العابدین علیہ السلام کس طرح لمبے لمبے سجدے کرتے تھے اور کتنے آنسو بہاتے تھے، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ یہاں پہ توحید کا مطلب کیا ہے عزیزو؟ توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک جانیں، اللہ کو ہم ایک سمجھیں، ایک جانیں۔ تو یہ ہم عوام کے ذہن میں، عوام اللہ کو ایک جانیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں تھا اگر اللہ تعالی خلق کی ہدایت نہ کرتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے اور اہل بیت علیہ السلام کے واسطے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں پہچانتا کہ اللہ کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کی پرستش کرنی چاہیے، اور اگر اس کی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو کس طرح سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ کسی کے بشر ہمیشہ گمراہی میں ہوتی، جہالت میں ہوتا، شرک میں ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ کو مبعوث نہ فرماتا، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہادی بنا کر بھیجا، ان سے پہلے بھی انبیاء تھے، انہوں نے بھی توحید کی پرچار کیا، وہ اپنے اقوام کو بتایا توحید کیا ہے۔ یہ انبیاء اگر نہ ہوتے تو توحید نہ ہوتی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو توحید نہ ہوتی، اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام نہ ہوتے تو توحید نہ ہوتی۔ تو توحید امامت کی شاخ ہے، وہ کس لحاظ سے؟ امام علیہ الصلاۃ والسلام، وہ اس لحاظ سے نہ کہ حقیقت میں اللہ خالق ہے، اللہ نے پوری جہان کو خلق کیا ہے، اس میں سے ایک ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ملائکہ اور حجج اور ائمہ طاہرین علیہم السلام۔ حقیقت میں اللہ اصل ہیں، لیکن ظاہری طور پر ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم انسانوں کے لیے اصل پیغمبر ہیں اور اصل امامت ہے ائمہ طاہرین علیہم السلام۔ اگر یہ نہ ہوتے، نہ ہم اللہ کو جانتے، نہ ہمارے پاس توحید ہوتی، نہ ہم جانتے کہ اللہ کی کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اور اس کی کس طرح عبادت کرتے۔ اب ہم یا ہندو ہوتے ہیں، یا بت پرست ہوتے ہیں، یا کسی کوئی بھی عقیدہ ہوتا، اللہ کو اگر جانتے بھی، نام سے جانتے ہیں، لیکن اس کی صفات کو نہ جانتے، اور اس کی عبادت کس طرح کرنی چاہیے وہ نہ جانتے۔ تو اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اللہ کو بنایا ہے، اللہ کو خلق کیا، اللہ اہل بیت علیہ السلام کے مخلوق ہیں، اہل بیت علیہ السلام اصل ہیں، اللہ فرع ہے، نہیں۔ اہل بیت علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، اللہ نے ان کو خلق کیا ہے، اللہ ان کو روزی دیتا ہے، اللہ اگر ان کو روزی نہ دے تو وہ بھوک سے مر جائیں۔ اللہ تعالیٰ اگر جس وقت چاہے ان کی حیات کو قبض کر رہے ہیں، وہ تو دنیا سے مر جائیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ چاہے ان پہ فقر مسلط کر دے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دفعہ ہوتا کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، بھوکے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے ان کو امیر بنائیں، پیسے دے دیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ چاہے ان کو معجزے دے دیں، اللہ تعالیٰ چاہے ایک ظالم کو ان پہ مسلط کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی خالقیت کی وہ تو حقیقت ہے، وہ تو ایک بدیہی بات ہے، وہ تو سب جانتے ہیں کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے۔ اور امامت کے مسئلے میں بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہر طرح سے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کے سامنے حاجت مند ہیں، ہر طرح کھانا بھی اللہ سے ملتا ہے ان کو، سانس بھی لیتے ہیں اللہ کی حول و قوت سے، عبادت بھی کرتے ہیں اللہ کی حول و قوت سے۔ اگر معجزے بھی صادر ہوتے ہیں تو اللہ نے ان کو معجزے دیے ہیں، اگر عصمت طہارت ہے وہ بھی اللہ نے ان کو دیا ہے، اگر علم ہے وہ بھی اللہ نے ان کو دیا ہے، ہادی بھی ان کو اللہ نے بنایا ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ کو نہ جانتے، حقیقت یہ ہے، ہم اللہ کی معرفت، ہم بت پرست ہوتے، ہم مشرک ہوتے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لاتے اور اللہ تعالیٰ اہل بیت طاہرین علیہم السلام کو ان کے اوصیاء نہ بناتے۔ یہ اس حدیث کا مقصد۔ جی حکم۔ اچھا، آپ کی بات پوری ہوگی؟ جی۔ اچھا، اس میں ایک اشکال ہے، اگر وہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے سامنے وہ روایات پڑھ دیتا ہوں۔ یہ اہل تشیعوں کی ایک تفسیر برہان ہے، اس میں تو آپ خود بھی کافی دفعہ آپ نے پڑھا ہے، وہ ہاشم بہرانی صاحب کی، جی اور ایک کتاب ہے مصباح المتحجد، یہ ہے اسی کی۔ ہاں جی، تو اس میں مصباح المتحجد میں ایک خطبہ ہے، خطبہ غدیریہ، وہ جو امیر المومنین نے پڑھا تھا اپنے دور خلافت، اس کی ایک عبارت ہے، اور ایک البرہان ہے۔ البرہان کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 192 ہے، سورہ شعراء کی تفسیر میں ہے۔ یہ دونوں عبارات میں پڑھ دیتا ہوں، مجھے بتائیے گا پھر ان کا کیا معنی ہوگا۔
پہلے میں آپ کو خطبہ غدیریہ کی عبارت بتاتا ہوں، اگر آپ نے وہ کتاب میں دیکھنا تو بے شک آپ دیکھ لیں. میرے پاس جو کتاب ہے اس کا تقریباً صفحہ ہے 753، خطبہ غدیریہ، وہ شیخ توسی کی کتاب ہے. وہاں پہ امیر المومنین علی بن ابی طالب سے فرمانا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ اختص لنفسه بعد نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول خدا کے بعد اللہ تعالیٰ نے آل محمد کو اپنے نفس کے لیے منتخب کیا، من بریتہ خاصتاً. آگے یہ دو عبارتیں ان سے مجھے اختلاف ہے. امیر المومنین فرما رہے ہیں اللہم بتالیتہ، اللہ نے ان کو بلند کیا. علو سے ہے نا یہ غالباً، اگر میں غلط ہوا تو میری تصحیح کر دیجیے گا. اللہم بتالیتہ، اللہ نے ان کو اپنی بلندی جتنا بلند کیا. اور آگے لکھا ہے وَسَمَّا بِهِمْ إِلَىٰ رُتْبَتِهِ، اور اللہ نے ان کو اتنا بلند کیا جتنا اس کا اپنا مرتبہ ہے. ٹھیک ہے. اور اسی چیز کی تصدیق جو ہے وہ تفسیر برہان کی ایک عبارت ہے، وہ میں پڑھ دوں، اس کے بعد آپ مجھے جواب دیجیے گا. تفسیر برہان میں فضل بن شاذان کی عبارت نقل کی ہے جابر جوفی سے، اور یہ فرمان ہے امام موسیٰ ابن جعفر کا. اس میں وہ امام علی اور جناب رسول خدا ان دونوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ فَخُمَا مَقَامَ رب العالمین، کہ یہ دونوں رب العالمین کے مقام پر تھے. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ کے مطابق یہ بندے تھے، اگر آپ کے مطابق یہ اس کے محتاج تھے، تو یہ پھر اس کے مقام پہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ اس کی بلندی جتنے بلند کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اس پہ کر لی ذرا تھوڑا کھانا روشنی ڈال دیں. جی. دیکھیں، جہاں تک خطبہ غدیریہ کا تعلق ہے وہ میرے سامنے ہے، مصباح المتحجد جو ہے صفحہ 552 552 752، معاف کیجیے گا، میں وہ بول دوں آپ کے سامنے. اگر آغاز میں ہے وہ پہلے تو عید کا بیان ہے، پھر رسول خدا کا بیان ہے، اس کے بعد اماموں کا بیان ہے، تو اس میں مولانا نے یہ بات کی ہے. ہاں جی. جی ہاں، یہ مجھے مل گیا عبارت. وہ عبارت یہ ہے، پڑھ گیا صحیح. یا عزیزو، یہ دیکھو یہ کتاب ہے مصباح المتحجد شیخ الطوسی رحمہ اللہ. اس میں صفحہ نمبر 753-54 میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ فقرہ جس کے ان کے متعلق یہ سوال کر رہے ہیں. وہ فقرہ یہ ہے، بلے الحمد للہ الذي جعل الحمد من غیر حاجة منه الى حامدیہ طریقا من طرق الاعتراف بلاہوتیتہ. اللہ اس اللہ کی حمد ہے جس نے حمد کو بغیر اس کے اللہ کو حاجت ہو کہ اس کے حامد اس کی حمد کریں حاجت کے بغیر، لیکن حمد کو اس نے طریق بنایا ہے، طریق من طرق الاعتراف بلاہویتہ، کہ لوگ اس کی لاہوتیت کو الوہیت کو لوگ اس کی خدائی کی اعتراف کریں. کس طرح سے؟ حمد کو اللہ تعالیٰ نے ان طریقوں میں سے ایک طریق بنایا ہے کہ انسان اپنی ایمان اور اپنی عقیدے کا اظہار کرے کہ میں اللہ کی الوہیت کو مانتا ہوں. تو یہ خطبے کا آغاز ہے. پھر وہاں آگے جا کر وہ یہ جملے آتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى اخْتَصَّ لِنَفْسِهِ، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات کے لیے مخصوص بنایا ہے، استفاء کیا ہے، اللہ نے انتخاب کیا ہے، برتری بخشی ہے. اچھا، بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد من بریتہ، اپنے مخلوق میں سے خاصتاً بلی مخصوص کر دیا ہے، علاہم بتعلیتہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو علو بخشی ہے بتعلیتہ. تعلیت بولتے ہیں فعل کو. اللہ تعالیٰ نے اپنی برتری بخشنے والی، یہ مصدر کیا بولتے ہیں اس کو، مفعول مطلق ہے، یہ مصدر ہے، فعل کے بعد آتا ہے یطہرکم تطہیرا. اللہ نے ان کو مطہر کیا ہے. یہ اللہ اگر چاہتا ہے سورہ تطہیر میں، آیت تطہیر میں یہ کہہ سکتا تھا یطہرہم بتطہیرہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے تطہیر کے ذریعے ان کو مطہر بنایا. یہاں پہ فرمایا کہ ان کو برتری بخشی ہے اپنے اس فعل کے ذریعے، جس فعل کا ہے برتری بخشنا، یعنی اپنے خاص فعل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو برتری بخشی ہے. اس جملے کا ترجمہ اس طرح نہیں ہے کہ اللہ نے جتنا اللہ کے علو ہے اسی جتنا اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے علو بخشی ہے. ٹھیک ہے نا؟ مگر اس کا روٹ ورڈ اور مصدر تو علو نہیں بنتا سر. علو بنتا ہے نا، علو بنتا ہے، مفعول مطلق ہے. مفعول مطلق کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس فعل کی اس فعل جو اس سے پہلے ہے اس کی وہ تاکید کرتا ہے، یا اس کے ایک خاص طریقے سے کا بیان کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا علو اور مرتبہ ہے
اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو اتنا ہی علو بخشا. یہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے بھائی. اگر آپ شیعوں کا عقیدہ اللہ کے متعلق جاننا چاہتے ہیں نا، الا ماشاء اللہ اہل بیت علیہم السلام کی دعائیں ہیں. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام خود کس طرح روتے تھے، خود کس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کرتے تھے، وہ خود نماز پڑھتے تھے. اس طرح نہیں ہے کہ مساوات ہے اللہ میں اور امیر المؤمنین علیہ السلام میں یا اہل بیت علیہ السلام. یہ تو بدیہیات میں سے ہے، یہ تو اشکال کوئی کرتا بھی نہیں. آپ پتہ نہیں آپ کے ذہن میں کیسے آ گیا نا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند کیا ہے، میرے ذہن میں آیا تو میں نے سوال کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند کیا ہے اپنے بلند. یہ تعالیہ کا کیا مطلب؟ تعالیہ میں ادھر دوسرے کتاب میں آپ کو یہ سطر موٹی بنتی ہے. تعالیہ کا مطلب ہے بلند کرنا، بلند کرنا. تعالیہ کا مطلب ہے بلند کرنا. دیکھیں یہ تعالیہ، تعالیہ جی یہ تو ورڈ ہم یوز بھی کرتے ہیں نا اللہ کے ساتھ. تعالیہ بلند کرنا، بلند کرنا، بلند کرنا. جی جی بالکل. آپ اس اللہ، یہ بلند کرنا کس کا فعل ہے؟ اللہ کا فعل. اپنے بلند کرنے کے ذریعے اس نے ان کو بلند کیا. وہ سما بہم، اور ان کو بلند کیا. پھر سما سمو سے وہ بلندی. سما بہم الی رتبتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے رتبے پر، اللہ تعالیٰ کا جو رتبہ ہے. دیکھیں نبوت اللہ کے مقام ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ الہی مقام ہے نبوت، یہ کوئی دنیاوی مقام نہیں ہے. خلت، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک مقام ہے. یہ سب یہ اللہ کا اپنا ذاتی مرتبہ نہیں ہے کہ اللہ خلیل ہے، لیکن یہ سب مقامات الہی مقامات ہیں. رسالت الہی مقام ہے، حجیت، عصمت، یہ سب الہی مقامات ہیں. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے جو رتبہ ہے اللہ کے نزدیک، جو اللہ کی جانب سے، اللہ نے ان کو اس مرتبے تک ان کو بلندی بخشی ہے. اس کا مطلب، اس جملے کا مطلب یہ نہیں ہے، اس جملے کا مطلب نہیں ہے کہ ان کو اللہ بنایا، اللہ نے ان کو اپنے جیسا اللہ بنایا. یہ نہ کسیوں کا عقیدہ ہے، نہ یہ جملہ یہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اور اس کے علاوہ آپ نے کہا تھا کہ کوئی اور رتبہ، کوئی اور فقرہ ہے، فہما مقامہ رب العالمین. ہاں جی تفسیر البرہان میں ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 192، سورہ شعراء کی تفسیر. تو پوری پڑھے نا، اس آگے پیچھے بھی کچھ ہوگا نا. فہما مقامہ رب العالمین، یہی خطبہ ہے. نہیں یہاں پہ نا امام موسیٰ کاظم کا خطبہ ہے، اور وہ رسول خدا اور مولا امیر المومنین دونوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں پہلے کیا بولا نا؟ ہاں آگے کہتے ہیں وَاجَعَلَ أَحَدَهُمَا نَفْسَهُ، اللہ نے ان میں سے ایک کو اپنا نفس بنایا، وَالْآخِرَ رُوحَهُ، اور دوسرے کو اپنی روح بنایا. لا یوم واحد بغیر صاحبہ ظاہرہما بشریت وباطنہما لاہوتیہ، ان کی ظاہر بشریت اور باطن لاہوتی ہے. ظاہر للخلق علی حیاکل ناسوتیہ، وہ صرف انسانوں کے لیے ناسوتیہ حیاکل میں ناسوتی جسموں میں آئے ہیں. ٹھیک ہے. آگے لکھا ہے حتی یطیقوا رؤیتہا وہو قول اللہ تعالی وَلَبِسْنَا عَلَیہم ما یلبسون. آگے امام اس کے بعد فرماتے ہیں، یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں فَهُمَا مَقَامَ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحِجَابَ خَالِقِ الْخَلَائِقِ میں أَجْمَعِينَ. تفسیر برہان سے دکھا دوں. یہ کتاب ہے تفسیر البرہان، جلد نمبر 4، چھاپ قوم مقدسہ مؤسسۃ البعثہ. یہاں پہ صفحہ نمبر 193. جی سر. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے. بھلے یہ حدیث یہ کافی لمبی حدیث ہے. ہاں جی ان اللہ میں نے صرف وہ عبارت پڑھی تھی. فضل بن شاذان کی کتاب سے روایت کرتے ہیں وعنہ بھلے عن جابر بن يزيد الجعفي عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام ان الله تبارك وتعالى خلق نور محمد من نوره صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے خلق کیا ہے. اچھا، من نور عظمته و جلالہ، اپنے نور عظمت اور جلال سے، وہ نور لاہوتیت ہے، اور وہ اس کے الوہیت کا نور ہے. الذي بدأ منه، جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے. دیکھیں اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے اور اللہ نور نہیں ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات المشکات فی زجاجہ. اس آیت کے متعلق اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ ہادن لمن فی السماوات ولمن فی الارض. اللہ تعالیٰ ہادی ہے. اللہ تعالیٰ کوئی حسی نور یا باطنی نور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کے سمجھ میں نہیں آتا، وہ سب مخلوق سے جدا ہے. اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کیا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ نے کس مادے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ. آدم علیہ السلام کو بدن جو ہے وہ مٹی سے بنائی، لیکن ان کی جو روح ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، اپنی روح سے، یعنی ایک مقدس روح ہے. یہ بھی اللہ کی روح نہیں ہے، اللہ روح ہے ہی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جیسے کہتا بیتی، میرا گھر، تشریف کے لیے، شرافت بیان کرنے کے لیے کہ یہ بڑا مقدس روح ہے. ایک مقدس روح سے اللہ نے آدم میں اس نے پھونکا ہے.
اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو باطن ہے، جو حقیقت ہے، جو روح اطہر ہے، کس مادے سے بنائی گئی ہے؟ یہ ایک نور سے بنایا گیا ہے، جو اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بنایا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نہیں ہے، یہ مخلوق ہیں. اچھا، جی وتجلی لموسیٰ بن عمران فی طور سینا، وہی نور ہے جو جس کی تجلی ہوئی تھی موسیٰ کے لیے طور سینا میں. واستقر له ولا اتاق موسیٰ لرؤیته ولا ثبت له، اور موسیٰ نے اس کو دیکھ نہیں سکا. اچھا بلی فلما اراد ان يخلق محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منه قسم ذلك النور شطرين، جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق کرنا چاہا تو اس نور کو دو حصے بنایا. فخلق من الشطر الاول محمدا ومن الشطر الاخر علی بن ابی طالب علیہ السلام. ایک شطر سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حصے سے، اور دوسرے حصے سے علی بن ابی طالب علیہ السلام. ولم يخلق من ذلك النور غیرهما، اور اس نور سے کسی اور کو خلق نہیں کیا. خلقهما بیدہ، اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا. جیسے آدم علیہ السلام کا متعلق فرمایا نا وخلقته بیدی، لا ما منعك ان تسجد ما منعك الا تسجد لمن خلقته بیدی، جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا تو نے اس کے لیے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ یہ یعنی ان کی خلقت میں خاص شرافت ہے. اچھا بلے اچھا وصورهما على صورتهما، اللہ تعالیٰ ونفخ فيهما بنفسه لنفسه، اللہ نے ان میں روح پھونکی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے صورت میں على صورتهما، ان کا جو صورت دیا اللہ نے دیا. وجعلهما امناء له، ان کو اللہ نے شہید امین بنایا، شاہد برائے خلق پر، وخلفاء بنائے خلیفہ پر، وعینا له علیہم ولسانا له الیہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عین بنایا خلق پر، آنکھ بنایا اپنا خلق پر، اور اپنی زبان بنایا ہدایت کے لیے اپنے خلق پر. اچھا قد استودع فیہما علمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو ودیعت میں رکھا ہے ان میں. وعلمہم البیان، اللہ نے ان کو بیان عطا فرمایا. واستطلعہما علی غیب، اللہ تعالیٰ نے ان کو پوشیدہ چیزوں پر آگاہ کیا ہے. وجعل احدہما نفسہ والآخر روحا، وجعل احدہما نفسہ والآخر، اور ایک کو جو ہے دوسرے کا نفس بنایا ہے اور دوسرے کو اگلے کا روح بنایا. یعنی جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کنفسی، علی بمنزلت نفسی، رسول پاک وانفسنا وانفسکم، علی علیہ السلام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی جان جیسا بنایا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے جان جیسا بنایا ہے. لا یقوم واحد بغیر صاحبہ، ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے. ظاہرہما بشریہ و باطنہما لاہوتیہ، یہ ظاہر میں انسان ہے، باطن جو ہے ان کی روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت سے بنایا. ظہر للخلق علی حیا کل الناسوتیہ، یہ ظاہر میں بشر ہیں لیکن بشر جیسے نہیں ہیں. اچھا حتی یطیقوا رؤیتہما، تاکہ لوگ ان کو دیکھ سکیں. وہ قولہ تعالی لو لبسنا علیہم ما یلبسون، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح ہے، جو حقیقت ہے، جو نور ہے، وہ کوئی اس کو رؤیت نہیں کر سکتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا، آنکھیں بشر ان کا نہیں دیکھ سکتے. تو اس طرح جیسے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر ہم ملائکہ کو بشر میں بھیج دیں تو ان کو اسی طرح کا لباس، اسی طرح کا ہیکل ان کو دیں گے جو انسانوں کو دیں گے. اچھا وہو قولہ تعالی فہما مقاما رب العالمین وحجابا بلی خالق الخلائق اجمعین. فہما مقاما رب العالمین، یہ دو مقام ہیں رب العالمین کے مقامات. اب یہ کس لحاظ سے میں کہوں گا کہ مجھے اس جملے کا مطلب نہیں آتا، کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ لفظ مقام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ہے، یہ بہت عجیب جملہ ہے، اور یہ ایک شاذ حدیث ہے جس کو آپ لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام ہے. یعنی یا شاید اس میں سے کوئی مقدر ہے، یہاں پہ مضاف مقدر میں ہے، ان کی مقام اللہ کی مقام سے ہے. کوئی فمقامہما من رب العالمین، اس طرح کوئی تقدیر میں آپ کو پتہ ہے کہ عربی عبارات میں تقدیر میں بہت کچھ ہوتی ہے، قرآنی آیات پڑھیں، حدیث میں، یہاں پہ تقدیر میں. تو بہرحال یہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مقام کا، مرتبے کا اطلاق یہ عجیب ہے. یا یہ ہم کہیں کہ فہما مقام رب العالمین، کہ نبوت اور امامت کا جو مرتبہ ہے یہ مرتبہ اللہ کی جانب سے ہے، یہ مرتبہ عطا الہی سے ہے. یہ لوگوں کی یہ انسان کی ریاضت سے یا انسان کی عبادت سے نہیں بن سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بن جاتا ہے. وحجابا خالق الخلائق اجمعین، حجاب اس کو بولتے ہیں، دربان کو بھی حجاب بولتے ہیں نا، دربان کو، جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آنا چاہتا ہے،
وہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے لینا ہوگا. بہما فتح اللہ بدء الخلق وبہما یختم الملک والمقادیر. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اہل بیت علیہ السلام کو ختم کیا ہے، خلق کیا ہے، اور بھلے ملک اور مقادیر کا بھلے اختتام بھی انہی سے ہوگا کہ آخرت میں ان کی عظمت اللہ تعالیٰ سب کو دکھائے گا. شاید مراد منظور یہ ہو. بہرحال یہ جو حدیث آپ دکھا رہے ہیں یہ ایک شاذ روایت ہے، ایک شاذ روایت ہے. اور شیعوں کی یہ عقیدت نہیں. اگر آپ کہتے ہیں تو میں باقی کتابوں سے بھی نقل کر دیتا ہوں. یہ باقی کتابوں میں اگر آپ نقل کرتے ہیں مصادر ثانویہ میں ہے نا، ایک حدیث ہے اس کا، ایک حدیث مثلا ایک کتاب میں ہے، باقی 4-5 کتابوں نے اس کتاب سے نقل کیا. مثلا آپ نے کتاب تفسیر برہان سے دکھایا نا، یہ کتاب تفسیر برہان کوئی مصدر اصلی نہیں ہے. کتاب تفسیر برہان کا لکھنے والا 200-300 سال پہلے گزرا ہے. آپ نے جو دکھایا اس نے نقل کیا ہے کس کتاب سے؟ اس نے امالی سے نقل کیا ہے. مجھے تھا شاید آپ کے لیے یہ معتبر ہے، اس نے طویل الآیات سے لیا ہے. یہ طویل الآیات میں لیا ہے اور ایک دو اور کتابوں اس میں بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کہتے ہیں یہ کوئی ہمارے نزدیک کوئی بہت معروف مشہور حدیث ہے، اس طرح نہیں ہے. یہ ایک شاذ روایت ہے اور اس میں عبارات بھی جو ہیں قابل تعویل ہیں. اور دیکھیں جو شیعوں کا عقیدہ ہے، جو صریح روایات میں احادیث میں وہ ثابت ہیں کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام اللہ کے مخلوق ہیں، یہ اللہ نہیں ہے. اور اہل بیت علیہ السلام نے لعنت کی ہے ان لوگوں کو جو اہل بیت علیہ السلام کو جو اہل بیت علیہ السلام کو اللہ سمجھے، جو ان کو خالق سمجھے، جو ان کو رازق سمجھے. میں آپ کو کچھ روایات اسی موضوع پہ دکھاؤں. یہ شیعوں کے لیے بہت سر اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات کروں. ایک منٹ میں ایک روایت دکھاؤں پھر آپ جتنی مرضی بات کریں، کوئی بات نہیں. جی اوکے اوکے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب الاعتقادات لشیخنا الصدوق رحمہ اللہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے باب الاعتقاد ونفی الغلو والتفویض. بلی اچھا، یہاں پر وکان الرضا علیہ السلام یقول فی دعا. امام رضا علیہ السلام اپنی دعا میں اس طرح فرماتے تھے: اللہم انی ابرأ الیک من الذین ادعوا لنا ما لیس لنا بحق. اے اللہ میں نفرت کرتا ہوں، میں براءت رکھتا ہوں، میں بیزار ہوں ان لوگوں سے جو ہمارے متعلق ادعا کرتے ہیں ان چیزوں کو جو حق نہیں ہے. اللہم انی ابرأ الیک من الذین قالوا فینا ما لم نقلہ فی انفسنا. اے اللہ میں براءت کرتا ہوں، براءت کا اظہار کرتا ہوں ان لوگوں سے جو ہمارے متعلق ایسے اوصاف کہتے ہیں جو ہم اپنے متعلق نہیں کہتے. اللہم لک الخلق. اے اللہ خلق کرنا تیرا کام ہے، خلق تیرا، تو خالق ہے. ومنک الامر، اور دین بھی تیرا ہے. وإیاک نعبد وإیاک نستعین. اللہم انت خالقنا. اے اللہ تو ہمارا خالق ہے. وخالق آبائنا الاولین وآبائنا الآخرین. بلے ہمارے آبائنا الاولین و ہمارے آدم علیہ السلام کے بعد جو آبا ہیں اور جو آخر میں جو آبا ہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام، ان سب کے خالق تو ہے. اللہم لا تلیق الربوبیت الا بک. اے اللہ الوہیت، پروردگاری صرف تیرے ہی لائق ہے اور تیرے علاوہ کسی اور کے لائق نہیں. ولا تصلح الالہیت الا لک. اور الوہیت صرف تیرے لائق ہے. فلعن النصارى الذین صغروا عظمتک. اے اللہ نصارہ کو جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم خدا ہے، انہوں نے تیری تحقیر کی ہے، تیرے عظمت کو چھوٹا بنایا، ان کو لعنت کر. ولعن المضاہین لقولہم من بریتک. اور جو لوگ ان جیسے کی بات کریں ان کو لعنت کر. جو عبارات آپ لے کے آ رہے ہیں نا، یہ بہت آسانی سے قابل تعویل ہے. ان کی یہ کوئی صریح نہیں ہے اس عبارات میں کہ شیعہ اس احادیث میں یہ آیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اللہ ہیں. اس طرح نہیں، یا وہ خالق ہیں یا وہ مالک ہیں، اس طرح کوئی بات نہیں ہے ان عبارات. یہ بعض عبارات ان میں سے بہت شاذ عبارات ہیں، اور یہ روایات بھی جو لگائے ہیں بلکہ اکثر روایت شاذ ہیں اور یہ بہت آسانی سے قابل تعویل ہیں. ان کے صحیح معانی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. جی اور مزید کچھ حکم ہو تو بتائیں. اچھا، اس طرح کی میرے پاس کافی زیادہ عبارات ہیں، مگر یہ میں نے اختصار کے لیے کیونکہ آپ کا سیشن میں زیادہ ٹائم نہ جو سخت اس طرح ہم پہ رحم نہیں کرنا بھائی. جو سخت سے سخت عبارت ہے ادھر کال کر کے پوچھا کرو تم، ٹھیک ہے نا. اس طرح نہیں ہے عزیزو. یہ بھی ان لوگوں کا ایک فراڈ ہے مشہور کہ ان کے کتب میں بہت اس طرح عبارات ہیں. اس طرح کوئی عبارات نہیں ہے جس میں اہل بیت علیہ السلام کی الوہیت ہو. کوئی عبارت نہیں ہے. یہ جھوٹ ہے، یہ تہمت ہے. اگر ہے تو وہ بہت ہی شاذ اور وہ غلات کی احادیث ہیں، اور علماء وہ ہمارے مشہور معروف کتب میں نہیں ہے. وہ ایسے کتب میں ہے، مثلا حافظ رجب برسی کی کتاب ہے، وہ غالی جیسا آدمی تھا، اس کی کتابوں میں اس طرح کی عبارات ہوں گے، اور اس جیسے لوگوں کی کتابوں میں جو یا وہ اسماعیلیہ کے کتب سے لے کے آئے ہوں گے. ہمارے شیعہ اثنا عشری کے کتب میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے. یا آپ جو بھی، ابھی میرا چیلنج ہے، آپ جس طرح جتنے مشکل روایات ہیں ان میں سے عبارات پیش کرو، میں اس کا جواب دے دوں. اس طرح روایات نہیں ہے. سب سے جو مشکل تھا آپ نے پیش کیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. اگر میرے باتوں پہ کوئی رد ہے تو وہ بھی بیان کرو. نہیں سر، دیکھیں میں کوئی آپ کے خلاف ایسے نہیں کوئی مناظرانہ گفتگو نہیں کرنے آیا.
میں نے اپنے اشکالات پیش کیے ہیں، اس میں اگر یہ ہے کہ آپ کو میری بات بری لگی ہے کوئی تو میں معذرت چاہتا ہوں. میں نہیں آپ ایسی کہتے ہیں اس ایسی طرح بات بہت ساری احادیث ہیں نا، اور میرے پاس بہت ساری احادیث، اس طرح نہیں احادیث بہت ساری، بہت اگر آپ کم کہیں تو میں احادیث ہیں، اور وہ اگر آپ اس کا حدیث کا غلط ترجمہ کریں، جی ہاں حدیث کا غلط ترجمہ کریں اس میں بہت کچھ بن جاتا ہے، حدیث کا صحیح ترجمہ کریں اس میں وہ معنی نہیں بنتا جو آپ کا مقصود ہے. اچھا میں پھر آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں. کافی سے اگر میں حدیث پیش کروں تو وہ آپ کے لیے قابل بالکل پیش قبول کریں، ہوتا جو ہے؟ مرضی آپ پیش کریں. اچھا یہ میں ایک آپ کے سامنے نا پیش کرتا ہوں، ایک کافی سے روایت ہے رسول کافی سے. یہ الجز الاول ہے، کتاب الحجت ہے، باب النکت و نطف من تنزیل فی الولایہ، پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 421 ہے. اس میں قرآن 400 پاک کی کیا آیت ہے صفحہ نمبر کیا 421. 400. یہ سورہ غافر کی آیت نہیں ہے، ذالکم بانہم اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی مطلب تفسیر میں لکھا ہوا ہے وہ اہل الولایات کفرتم، مطلب ولایت کو یہاں پہ توحید کہا گیا ہے. اگر یہ عبارت آپ پڑھ لیں تو مجھے بتا عن دیں. ابی اور عبداللہ دوسری علیہ السلام رسول پاک ذلك بأنه اذا دعی اللہ وحدہ واہل الولایت وَأَهْلُ کفرتم. الْوِلَایَةِ. یہ اس کا مطلب یہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کی نزول اس طرح تھی، ذالک بأن اللہ اذا دعی اللہ وحدہ، جب اللہ کو پکارا گیا ہے تو کفار کیا کرتے ہیں، وہ کافر ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح جب اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کو پکارا جائے، ان کے فضائل بیان کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، تو صحابہ نہیں مانتے، تو صحابہ کیا کرتے ہیں، صحابہ کو حسد ہو جاتی ہے، کفرتم، انکار کر دیتے ہیں. کفرتم کا مطلب بھی چھپانا، آپ کو پتہ ہے الف کفر کا، کفرہ جی کا جی بالکل بالکل. لفظی مطلب ہے ہاں جی، چھپانا. تو آپ لوگ اس کا تفسیر انکار کو کرتے چھپانے ہو، کے. ہاں اس کو چھپاتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے اس حدیث شریف کا کہ اس آیہ کا نزول اس طرح تھا، اہل بیت علیہ السلام کی قراءت میں، اہل بیت علیہ السلام کی مصحف میں. ذالک بأن اللہ اذا دعی اللہ وحدہ واہل الولایہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اہل الولایہ ہے، نہیں، اللہ کو جب پکارا جائے تو مشرکین کو ناراض ہو جاتے ہیں، اس کو غصہ آ جاتا ہے. اور اسی طرح اللہ اہل بیت علیہ السلام کو اگر پکارا جائے تو ان کو غصہ آ جاتا ہے، حسادت ہو جاتی ہے، اور وہ اس کی کفران کرتے ہیں، اس کی انکار کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اہل بیت علیہ السلام ہے. عبارت کو آپ تو مجھے اس نہیں کا معلوم آپ مطلب کو آپ کو کس طرح آپ عبارت پڑھتے ہیں. جی نہیں یہ وحدہ سے وحدانیت ہے نا، اس سے آگے ولایت مراد لی جاتی ہے، اس لیے میں نے دیکھو پوچھا. اور عزیزو آپ کی یہ بات ہے، جو میں سمجھوں. بلکہ میں کتاب کافی لے کے جلد نمبر 1 جی وحدہ جی سے لیں. آپ بولتے جائیں، میں منع نہیں کرتا، آپ بولیں. اچھا میں اس کی ایک مختصر البصائر میں بھی عبارت ہے حسن بن سلیمان ہلی کی، اور بصائر الدرجات میں بھی ہے. تو بصائر الدرجات کی جو عبارت ہے وہ ذرا اس سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ دیکھیں وہ کہہ لیں ظالم. وہ یہ ہے بھائی، آیت یہ ہے، روایت یہ ہے، بصائر و درجات بھی دکھائیں گے آپ، کوئی بات نہیں. اچھا یہ کتاب کافی ہے، جلد نمبر 1 عزیزو، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. جی جی یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 421. یہ روایت یہ ہے، عن ولید بن صبیح عن ابی عبداللہ علیہ السلام ذالک بان اللہ اذا دعی وحدہ واہل الولایہ. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرنتھیسیز میں ہے، پتہ نہیں وہ چاپ پرانے زمانے میں پرنتھیسیز تو نہیں ہوتا نا. پرنتھیسیز کو آپ لوگ کیا بولتے ہیں پاکستان میں؟ پاؤس بولتے ہو؟ ہاں مجھے انگلش نہیں صحیح طرح آتی. اردو میں اس علامت جو ہے، یہ علامت اس کو کیا بولتے ہو آپ لوگ؟ یہ علامت جو ہے، میں ابھی آپ کی عادت، ویڈیو نہیں دیکھ رہا. ہاں یہ جو دائرہ ہے، اچھا جو بھی ہے اس کو بولتے ہیں، انگلش میں بولتے ہیں پرنتھیسیز. یہ پرنتھیسیز پرانے زمانے میں نہیں ہوتے. اب موجودہ دور میں 100 سال سے مسلمان کتاب چھاپنے لگتے ہیں نا، تو انہوں نے باہر سے سیکھا. سوال کا جو علامت ہے، کویشچن مارک، وہ کتابوں میں ڈال دیتے ہیں، نقطے ڈال دیتے ہیں. یہ پرانے زمانے میں نہیں ہوتے، جملے کے آخر میں نقطے ہونے چاہیے. مسلمانوں کی کتاب میں نہیں ہوتے. یہ اچھی باتیں ہیں لیکن یہ نہیں ہوتے تھے پرانے میں. یہ یہاں پہ قوس جو ڈالا ہے نا پرنتھیسیز، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ دعی اللہ وحدہ کا مطلب ہے اہل الولایہ، اللہ کی توحید یا اہل الولایہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. آپ پرنتھیسیز کو نکالیں. جب اللہ کو پکارا جائے اور اہل بیت علیہ السلام کو پکارا جائے تو صحابہ کو غصہ آ جاتا ہے، قریش کو غصہ آ جاتا ہے، یہ انکار کر دیتے ہیں. اچھا 1-2 روایت مزید پڑھی ہے، اس کے بعد میں اگلے کالر کو لوں گا نا، وہ بھی منتظر.
ایک ہے وہ بھی سورہ کافی میں بھی ہے اور بصائر میں بھی 3-4 دفعہ لکھی ہے. وہاں پہ لکھا ہے ولایتنا ولایت اللہ التی لم یبعث نبیا قط الا کیا بها. کافی میں کیا ہماری ایڈریس ہے اس ولایت کا؟ کافی میں ایڈریس بتائیں. کافی میں اس کا ریفرنس ہے پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر ہے 437، کتاب الحجت ہے. اچھا روایت کیا باب ہے اس میں؟ فی نطق و جوامع من روایت فی الولایہ. روایت ہے کیا ابی عبداللہ سے، مطلب امام جعفر صادق سے ولایت ہے. وہ کہہ رہے ہیں ولایتنا ولایت اللہ، ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے. اللہ تی لم یبعث نبیا، اللہ نے کوئی نبی مبعوث نہیں کیا قطعا الا بہا، سوائے ہماری ولایت کے. مطلب ہماری ولایت کے ذریعے اللہ نے نبی کو مبعوث کیا. تو یہ ذرا تو اس میں مشکل کیا ہے؟ یہ وہی تو ہے نا جو مستدرک، میں بھی دکھاتا ہوں اس کو. اچھا ولایت کس کو بولتے ہیں؟ ولایت بادشاہت کو بولتے ہیں، صاحب اختیار ہونے کو. 437. اچھا مگر نبی جو مبعوث ہوئے ہیں وہ ولایت نے کی ہیں، ایک منٹ ولایت کے نہیں ذریعے. نہیں بھائی نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں. کون سی حدیث ہے؟ صفحہ نمبر 437 میں. ہاں اوپر ہے. ہاں میرے اچھا ابھی میں دکھاتا ہوں بھائی، میں دکھاتا ہوں آپ کو. ایک منٹ میں دیکھیں عزیزو، اگر آپ کسی بھی جملے کو غلط ترجمہ کریں نا تو اس کا غلط ترجمے کرنے کا تو آپ کوئی بھی مطلب نکال سکتے ہیں. نہیں یہ ولایت و نا ولایت اللہ یہ عجیب سی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا مرتبہ اور اس کا نہیں مرتبہ بالکل جو صحیح ہے، اللہ بالکل کی صحیح ہے. ولایت کی ولایت نہیں. کسی اور نبی نے کہا ہے کہ ہماری نبوت اللہ کی نبوت ہے، یا کسی نے کہا ہماری خلافت اللہ کی خلافت ہے، یا ہماری ولایت کا امامت اللہ مطلب کی امامت ہے. وہ نہیں ہے، ولایت کا مطلب وہ نہیں ہے، نبوت نہیں ہے بھائی. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی اور نبی سے یا کسی اور اللہ کے جو پہلے رسول گزرے ہیں بھائی ان میں سے ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنے ولایت کس کو بولتے ہیں؟ یعنی صاحب اختیار ہونا. ولایت کس کو بولتے ہیں؟ یعنی بادشاہت. ولایت اچھا ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری، چاپ دار الفکر، بیروت لبنان، جلد نمبر 3، سنہ 2009 میں چھپی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 334، حدیث نمبر 334، حدیث نمبر اللہ آپ کا بھلا کرے 4675. عن ابی ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت کی. ومن اطاع علیا فقد اطاعنی، اور جس نے علی علیہ السلام کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی ہے. اور من عصى علیا فقد عصانی، اور جس نے علی علیہ السلام کی معصیت کی اس نے میری معصیت کی. یعنی کیا مطلب؟ امیر المومنین علیہ السلام کی میری اطاعت میری اطاعت، اور میری اطاعت اللہ کی اطاعت. یعنی امیر المومنین علیہ السلام کی اطاعت اللہ کی اطاعت، اور امیر المومنین علیہ السلام کی معصیت میری معصیت، اور میری معصیت اللہ کی معصیت. یعنی امیر المومنین علیہ السلام کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی. ٹھیک ہے نا؟ کافی کی جو حدیث آپ دکھا رہے ہیں، کافی شریف کی جو حدیث آپ دکھا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے دل میں شک پڑ گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے عزیزو، یہ کتاب کافی ہے، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 437، حدیث یہ ہے ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال ولایتنا ولایت اللہ التي لم يبعث نبیا قط الا بها. وہ ہماری ولایت اللہ کی ولایت، یعنی ہماری طاعت، ہمارا صاحب اختیار ہونا، جو ہماری جو بادشاہت ہے اہل ایمان پر، یہ اللہ کی جانب سے، اللہ کی عطا سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے. ہماری ولایت، ہماری بادشاہت اللہ کی جانب سے. یا ولایت محبت کے معنوں میں لیں کہ ہماری محبت، من احبنی فقد احب اللہ، من احب علیا فقد احبنی، بل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ٹھیک ہے نا؟ ولایت دونوں معنوں میں آتا ہے، ولایت محبت کے معنوں میں بھی ہے، ولایت بادشاہت کے معنوں میں ہے. ہماری جو بادشاہت ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت دین میں ہے، اللہ تعالیٰ کی جو طاعت دین میں ہے وہ ہماری طاعت ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو اللہ تعالیٰ کی معصیت ہے وہ ہماری معصیت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو کبھی معبوس نہیں کیا ہے مگر ہماری ولایت کے ساتھ. یہ بہت سارے احادیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے انبیاء کو مبعوث فرماتے تھے ان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیتے تھے، اور 12 اماموں کی. سب انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو اوصیات ہیں ان سب کو اسی بات کے ساتھ کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دے دو، اور ان کے بعد 12 اماموں کی بشارت دے دو، اور اپنی امت سے عہد لے لو کہ ان کی تصدیق کرنا، ان پہ ایمان رکھنا، اور وہ جب ظہور کریں تو ان کی نصرت کرنا. اور اس کی حدیث بہت ساری کتابوں میں ہے، تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں. اچھا اب اس میں غلط کون سی بات ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، آپ کی بات میری سمجھ میں آئی ہے، میں انشاءاللہ مزید ساتھ کروں گا. اگر آپ اجازت دیں تو ایک اور سوال کر لوں آپ سے. جی آخری سوال ہے، اس کے بعد دوسرا کالر لیں گے. ٹھیک ہے نا؟
چلو ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو میں معذرت کرتا ہوں، میں کوئی آپ سے اختلاف کی وجہ سے یہ بات نہیں کر نہیں رہا تھا، آپ میں دیکھیں نا، اگر آپ واقعی اپنی واقعی کتب میں اتنی دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ جو شخص ایمانداری سے ہماری کتب کو دیکھتا ہے تو اس میں تو بہت ہے توحید کے احادیث. کتاب التوحید تو سے پہلے ہے اس میں، اور ائمہ تحریر مصباح المتہجد کو آپ نے دیکھا، مصباح المتہجد میں کتنی دعائیں ہیں، کتنے اس میں آپ کو دنیا میں کسی بھی دین میں، آپ عیسائیت میں جائیے، یہودیت میں جائیے، مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں جائیے، اتنے اللہ تعالیٰ سے تضرع، اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنا تذلل، اللہ تعالیٰ کے سامنے عبودیت کا اظہار جتنے ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے کیا ہے، کسی اور نے کیا ہے. اگر آپ واقعی ایمانداری سے کام لیتے ہیں نا، یا کسی اور نے ریسرچ کر کے آپ کو سکھا دیا ہے، کہیں اور سے چوری کر کے آپ لے کے آئیں، کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ریسرچ کیا نا، اگر واقعی آپ نے ان کتابوں کو پڑھا ہے، آپ میں سے آپ کو یہ 2-3 جملے سمجھ نہیں آئے، یہ تو میں نہیں سمجھتا کیسا. نہیں بھائی، میں نے اور بھی کیونکہ پڑھا اگر جس نے ان کتابوں کو پڑھا ہے، ان احادیث سے پہلے اس میں بہت سارے توحید پر، اللہ تعالیٰ کی عبودیت پر، اللہ تعالیٰ کی خالقیت پر، اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار پر، توبہ پر، اہل بیت علیہ السلام نے اب نفی کیا کہ ہم اللہ نہیں ہے، کبھی ہمیں اللہ نہیں کہنا، کبھی ہمیں خالق نہیں کہنا، یہ تو تواتر کے ساتھ اتنے زیادہ ہیں، ان کو آپ کو سمجھ نہیں آئی، بس یہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا، یا یہ کہیں اور سے آپ لے کے آئے. نہیں آپ کہیں اور سے لے کے آئے نا، کسی اور نے آپ کو سکھایا نا، وہ کسی اور، مجھے پتہ ہے ایسی دنیا میں آرگنائزیشنز بہت ہیں دنیا میں، وہ وہابیت کی جانب سے بہت اعلیٰ درجے کے ریسرچرز ہیں، ان کا کام ہی، ان کو تنخواہ ہی ملتا ہے اسی بات سے، ان کو کام نہیں کہ شیعہ حق ہے یا باطل ہے، ان کو تنخواہ ملتا ہے کہ بھئی تم شیعہ کتاب سے مواد نکالو، شیعہ کتاب سے مواد نکالتے ہیں، وہ کتاب چھاپتے ہیں، انٹرنیٹ پہ رکھتے ہیں، پھر آپ کو وہی ملا ہوگا نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مطالعہ کیا ہے. بھائی جان جو شخص خود انڈیپینڈنٹلی ایمانداری سے مطالعہ کرتا ہے وہ اس طرح کے سوال نہیں کرتا، کیونکہ اس سے پہلے ان کو بہت سارا مواد مل جاتا ہے کشیوں کا عقیدہ معاملے میں کیا ہے. اس میں اور بھی ہے، دیکھیں میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں بھائی، تم ابھی میں نے آپ کو بہت ٹائم دیا ہے، دوسرے بھی منتظر ہیں، ابھی آپ نے 4-5 حدیث دکھائے، میں ان کا جواب دیا ہے، آپ کو تقریباً 1 گھنٹے سے کچھ کم وقت دیا ہے نا، ابھی آپ اپنا آخری حدیث دکھائیں، سوال کریں، آگے میں بھی ادھر ہوں، جتنے مشکل حدیث ہیں وہ لے کے آؤ ادھر، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اسی مجلس میں وہ جواب دیں گے، اگر اس مجلس میں ہم نے جواب نہیں دیا اگلے مجلس میں جواب دیں گے، ٹھیک ہے نا. پھر آپ اگر واقعی ایماندار ہیں تو آپ نے کون احادیث کو کیوں چھوڑ دیا جن میں نفی الوہیت ہے، جن میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تضرع ہے، وہ تو ہزاروں کی تعداد میں. اگر میں نے آپ سے پوچھنا تو پھر میں وہ تو نہیں نہ پوچھوں گا، ظاہری بات ہے آپ ان کتابوں کون کرتے ہیں تو میں آپ سے وہی پوچھوں گا نا جو میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی. نہیں اگر واقعی آپ نے تحقیق کی ہوتی نا ایمانداری سے تحقیق کی ہوتی ہے تو وہ آپ نے پہلے دیکھا ہوا ہوتا، پھر جو ایک چیز بداحت کے ساتھ معلوم ہے اس کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا. بہرحال آخری سوال کر لو اپنا بھائی. چلو آخری سوال ہے، میں گفتگو کو ذرا مختصر کر کے آپ سے سوال کرتا ہوں تاکہ باقی لوگوں کو بھی ٹائم ملے. آپ کا میں نے کافی وقت کیا. قرآن پاک میں ایک آیت ہے سورہ مبارکہ مومنون کی، آیت نمبر 23، اس میں لکھا ہے کہ لو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض، اگر حق ان کی ہوا کی مطلب ان کی خواہش کی اتباع کر جاتا تو زمین اور آسمان میں فساد ہو جاتا. ٹھیک ہے، اور آیت کیا ہے؟ دوبارہ آیت پڑھیں آرام سے. سورہ مومنون ہے اور آیت نمبر ہے 71، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. اس کے بارے میں بحر الانوار میں نامی جلد ہے اور صفحہ نمبر 225 ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اور دوسری تفسیر کمی ہے، تفسیر کمی کے اندر جو میرے پاس ہے نا اس کا صفحہ نمبر 92 ہے، اس کی دوسری جلد ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے، امام باقر فرماتے ہیں کہ یہاں پہ حق سے مراد مولا علی اور رسول اللہ ہیں. اگر وہ کسی کے مطلب پیروی کر جاتے، کسی کی احوا کی، کسی کی خواہشات کی پیروی کرتے تو زمین اور آسمان جو ہے اس میں فساد برپا ہو. یہ سورہ مومنین میں کون سی آیت ہے بھائی؟ سورہ مومنون ہے، آیت نمبر 71 ہے. 71، اچھا. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. اچھا مشکل کیا ہے اس حدیث میں؟ مشکل کیا ہے بتانے لگا. اس میں میرا ایک سوال ہے نا، میرا بس ایک منٹ، بس آپ کو زیادہ ٹائم نہیں دوں گا. نہیں آپ تسلی سے سوال کریں، تسلی سے. بحر الانوار کی نویں جلد صفحہ نمبر 225 اور حدیث تفسیر کمی دوسری جلد اور صفحہ نمبر ہے 92، وہاں پہ اس آیت کی تفسیر میں امام باقر کا قول لکھا ہے. امام فرماتے ہیں یہاں پہ جو حق ہے نا وہ حق رسول اللہ اور مولا امیر المومنین ہے. اس کی واضح عبارت یہ قول الحق رسول اللہ و امیر المومنین. تو اگر یہ امام کی تفسیر مانے تو قرآن کی آیت مانے تو مولا امیر المومنین اور رسول خدا کسی کی خواہشات نفسانی کی پیروی نہیں کر سکتے، جبکہ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 32 میں امیر المومنین کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ مولا علی نے ابو بکر کی بیعت کی تھی. ٹھیک ہے، تو اس کی عبارت آپ کو میں پڑھ کے دکھا دیتا ہوں. اگر آپ مجھے کتاب الروضہ ہے
جلد نمبر 8 ہے صفحہ نمبر 295 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے وَلِذَالِكَ كَتَمَ علی علیہ السلام امرہ، مولا علی نے اپنے امر کو چھپا لیا، وَبَايَا مَكْرَهًا مکرہن اور انہوں نے کراہت کے ساتھ بیعت کی کیونکہ انہیں کوئی مددگار نہیں ملا۔ تو اب اگر وہ آیت دیکھیں اور امام باقر کی بھائی تفسیر بھائی دیکھیں مجھے تعجب تو ہے واقعا، مجھے تعجب ہے کہ تم اس طرح سوال کرتے ہو، مجھے تعجب ہے کہ تم اس طرح سوال کرتے ہو بھائی، اچھا بہت بھائی، اب کیوں ستاتے ہو بھائی؟ اب میرے ٹائم ضائع کرتے ہو، ناظرین کا بھی ٹائم ضائع کرتے ہو، کوئی لوگ سمجھیں کہ آپ بڑے محقق ہیں۔ نہیں بھائی، میں معذرت چاہتا ہوں، واقعا اگر آپ کو تم میری بات بھائی 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 میں نہیں، آئندہ کیوں کال اس نہیں طرح کروں گا، اگر آپ کو بیوقوفانہ برا سوال لگا۔ کرتے ہو نا؟ ہمارا بھی حق بنتا ہے نا کہ آپ اس طرح کے سوالات نہ کریں جو آپ کو خود پتہ ہے کہ سوال باطل ہے۔ تو بھائی بتاؤ نا کیا بیوقوفی ہے اس میں نے کیا غلط کہا ہے؟ دیکھیں عبارت نہیں ہے وَلَوْ کتاب اتَّبَعَ میں الْحَقُّ نے کچھ غلط کہا؟ أَهْوَاءَهُمْ۔ اچھا ابھی میرے سامنے بہار کے صفحہ نمبر 225 آپ کہہ رہے ہیں، مجھے یہ حدیث جو آپ کہہ رہے ہیں نا 225 میں یہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ بہار کی جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 225 ہے۔ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں بہار الانوار کی، بہرحال ہو سکتا ہے یہ حدیث ہو، میں نہیں کہتا کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ تفسیر بہار کبھی دیکھیں، الانوار اس ہے، میں بھی یہ بہار الانوار جلد تفسیر نمبر کبھی دیکھیں۔ 9 ہے عزیزو۔ اچھا یہاں پہ صفحہ نمبر 225 پہ چلتے ہیں، صفحہ نمبر 225 یہ کہہ رہے ہیں اس میں یہ حدیث ہے، یہ صفحہ نمبر 225 ہے، ٹھیک ہے، یہ صفحہ نمبر 225 اس میں کہاں اس میں ہے؟ بھائی تفسیر کمی والی روایت ہے ابی الجرود والی، آپ ابھی ٹائم لگے گا نا وہ ایک کتاب کھولنے میں بھائی، آپ پہلے سے تو نہیں کہتے کہ میں اگر پہلے سے کہہ دیتے میں یہ سب روایت خارج کر کے لے کے آتا، ٹائم اتنا نہیں لگتا، اب ایک تفصیل لے کے آتے۔ بہرحال آیت میں آپ کو دکھاتا ہوں عزیزو، آیت سورہ مبارک کی ہے، سورہ مبارک مؤمنون میں ہے، آیت میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں یہ حدیث ہے، میں نہیں کہتا کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، بہرحال صفحہ نمبر 25 میں مجھے نہیں نظر آیا یہ حدیث۔ اچھا آپ تفسیر کمی میں سے سورہ مومنون کی تفسیر نکال لیں، اس میں اس کا واضح وہ اوپر ٹھیک ہے، ایڈنگ کوئی دیا بات نہیں، سارا کوئی کچھ۔ بات نہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں بھائی، یہ ہے میں آپ کہتے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، آیت یہ ہے آیت نمبر نہیں بھائی 71 سورہ آپ حوالہ چیک کر 71 لو، آپ اگر میں نے بھائی کوئی بات غلط پیش کیا یا کوئی میں نہیں کہہ رہا آپ غلط کہہ رہے ہیں بھائی، میں نے کہا مجھے نظر نہیں آیا صفحہ نمبر 225 میں وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق معاف کیجیے، اگر حق جو ہیں ان کی خواہشات کی پیروی کریں، یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ حق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام، ہم کہتے ہیں آپ غلط نہیں کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ایسی حدیث ہو۔ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، آسمان زمین میں فساد پھیلے گا، جیسے کہ قرآن مجید میں آیت ہے کہ بھلے قرآن مجید میں آیت ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کیا ظہر الفساد فی البر والبحر، بر و بحر میں خشکی اور تری میں فساد پھیل گئی ہے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام لوگوں کی خواہشات کی اتباع کریں، آسمان زمین میں فساد ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے مکرہن، ان کو مجبور کیا گیا ہے، اہل بیت علیہ رسول امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر کے ساتھ بیعت کیا، تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے بھائی۔ تقیہ میں یہ ہے کہ حضرت مقداد کو خود پتہ ہے کہ ان کو اپنی جان بچانے کے لیے ان کو کہنا پڑا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، میں مشرک بت پرست ہوں، اور قرآن مجید نے کہا کہ آپ نے صحیح کیا، آیت بھی نازل ہو گئی ان کی شان میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تائید بھی کی ہے، روایت بھی موجود ہے، تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مکرہن کوئی کام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے باطل کی اتباع کیا۔ مثلا ایک شخص کہتا ہے اگر آپ نماز پڑھیں تو میں آپ کو قتل کر دیتا ہوں نا، تو آپ جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، آپ دل میں نماز پڑھتے ہیں، اگر اس کو پتہ چل گیا کہ آپ نے نماز پڑھ لی، اشارہ بھی کیا، تو آپ کا گردن کاٹے گا، آپ کے بچوں کو قتل کر دے گا، آپ کے گھر کو جلا دے گا، تو آپ اس حالت میں کیسے نماز پڑھیں گے؟ آپ دل میں نماز پڑھیں گے، آپ بیٹھے بیٹھے دل میں نماز پڑھیں گے بھائی، تو اس کو پتہ چل گیا وہ تو مار دے گا، شریعت یہی کہہ رہا ہے۔ تو آپ نے یہاں پر کیا اس کی اتباع کیا؟ نہیں، اس کی اتباع نہیں کیا، آپ نے حق کی اتباع کی۔ بہرحال خدا حافظ میرے بھائی، اب دوسروں کو بھی وقت دیں، بہت مہربانی۔